اسٹوڈنٹس ایک ذہین بچہ ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی صلاحیت بہت زیادہ دی ہوتی ہے. اور ایک بچہ ہوتا ہے محنتی، اس کی ذہنی صلاحیت واجبی سی ہوتی ہے لیکن اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے ذہین بچہ، محنتی، ایک ذہین بچہ ہے اور ایک محنتی بچہ ہے. یہ جو ہے یہ ایک محنتی بچہ ہے اور ایک ذہین بچہ ہے، اس کو گاڈ گفٹ صلاحیتیں ہیں اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے اور اس کو یاد ہو جاتا ہے کویشچن. وہی کویشچن یاد کرنے کے لیے ایک محنتی بچے کو 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور وہی کویشچن یاد کرنے کے لیے ایک ذہین بچہ ہے وہ صرف اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے. تو ان میں سے اپنی لائف میں کامیاب کون ہے؟ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے، کیونکہ اکثر یہ کچھ ایک کلاس ہوتی ہے، اس میں سے ایک بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے اور اس کو وہ یاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا بچہ بیچارہ پوری رات محنت کرتا رہتا ہے، اس کو وہی کویشچن یاد نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو آج ہم جانچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں ان میں سے کون سکسیسفل ہوگا، اور جو ہسٹری کیا کہتی ہے اور جو عام روزمرہ کی زندگی میں کیا مشاہدہ کیا ہے کہ کون سا بچہ کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے. جو میٹرک کے خصوصاً بچے ہیں اور جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری کیا محنت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی، جو ہم محنت کر رہے ہیں کہ کیا وہ ضائع ہو رہی ہے. وہی اکثر بچے مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں بچہ ہے، وہ سارا دن کھیلتا رہتا ہے، کلاس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، مارکس اس کے بہت اچھے آ جاتے ہیں. تو کیا ان کو ہمت ہار دینی چاہیے؟ کیا ان کے لیے آگے اسکوپ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے اے، اس نے پورا سال محنت کی، بورڈ ایگزام میں اس کے مارکس آئے 80%. اس نے دن رات لگا دی، اس پہ اس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، جتنی وہ ہارڈ ورکنگ کر سکتا تھا اس نے کی. اور ایک بچہ تھا بھی، وہ ذہین تھا اور اس نے واجبی سی محنت کی، صرف پڑھا، ٹائم بھی صحیح نہیں دیا، کلاس میں بھی اتنی انٹرسٹ نہیں لی، اس کے باوجود اس کے بھی 80% مارکس آ گئے. اب یہ جو 80% مارکس آ رہے ہیں، یہ بچہ اگر چاہتا تو یہ 100% دے سکتا تھا، لیکن اس بچے نے جتنی محنت کر لی سے زیادہ یہ کر نہیں سکتا تھا. اس کے لیے یہ سب کچھ، یہ 80% میں نظر جو آ رہا ہے اس بچے کی پوری محنت ہے. اور یہ جو بچہ ذہین بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، یہ اگر یہ چاہتا تو یہ یہاں سے 95 تک جا سکتا تھا، لیکن یہ جتنی اور محنت کرتا، جتنی یہ کر سکتا تھا، اس کا سپر سیچوریٹڈ پوائنٹ آ گیا، اس کے بعد اس کی کہیں 80% مارکس آئے. اب ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا پریکٹیکل لائف میں ان میں سے کامیاب کون ہوگا؟ کیا اس کی یہ جو ہے یہ بچہ تو پھر آگے پریکٹیکل لائف میں بھی ایسا ہوگا، تھوڑی سی محنت کرے گا کامیاب ہوتا جائے گا، اور یہ بیچارہ جو ہے یہ تو پریکٹیکل لائف میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ محنت کرتا رہے گا، اس کو کوئی اس کا پھل نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو قیامت والے دن بھی ذرہ برابر جو نیکی ہوگی وہ بھی ضائع نہیں کی جائے گی. اور ویسے بھی گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے کے بھیجا تھا، اس نے جتنی وہ صلاحیتیں تھیں اس کا 50% بھی ہو سکتا ہے یوز نہیں کیا. اس کی گارنٹی نہیں ہے کامیابی کی، اس لیے کہ اس نے بچپن میں محنت کم کی ہے، کم محنت میں اس کو کامیابی ملتی رہی. یہ عادی ہو جائے گا کہ جی تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور کامیابی مل جانی ہے. اس بچے کے جو ذہن، جو اس نے بچپن سے جو پریکٹیکل لائف جو بچپن سے گزاری ہے، اس میں اس کے ذہنوں اس کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے کامیابی ملے گی، ادروائز میرے لیے راستے بند ہیں. تو یہ کیا کرے گا؟ پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے، جب آپ ڈگری لے لیتے ہو، آپ نے 80% لی، آگے آپ نے FSC کی، FSC میں آپ نے کوئی ڈگری لے لی، آپ انجینئر بن گئے. یہ بچہ بھی انجینئر بن گیا، یہ بچہ بھی انجینئر بن گیا. اب انجینئر بننے کے بعد آپ نے کہیں اپلائی کرنا ہے، کسی فرم میں جانا ہے، یا کوئی آپ نے اپنا کاروبار کھولنا ہے، کوئی اپنا کام کرنا ہے. دونوں صورتوں میں جو یہ محنتی بچہ ہے، یہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جائے گا، یہ کسی جاب پہ جائے گا، یہ صبح ٹائم پہ اپنے پہنچے گا فرم میں، یہ اپنی جہاں پہ اس کی جو جاب ہے اس پہ اپنی پوری محنت کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے محنت کرنی ہے تو میں نے کامیاب ہونا ہے. اس نے بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ بھائی میری لائف جو ہے وہ میری محنت کے اوپر، ہارڈ ورکنگ جو ہے، میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. اس نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی وہی کرنا ہے. یہ جو بچہ ہوگا، اس نے تو بچپن سے کیا سیکھا تھا کہ بس کتاب کھولنی ہو، یاد ہو جانا ہے. اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ دے بھی سکتے ہیں، لیکن گڈ لک اگر ہے تو کامیاب بھی ہو بھی جائے گا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہے گا جی صبح 8 بجے پہنچنا ہے تو 9 بجے پہنچ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟
آگے جو آپ گورنمنٹ کی جاب میں ہو کسی پرائیویٹ جاب میں ہو آگے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ذہین ہے اس وقت اس کی ذہانت آپ کی صرف ادھر تک تھی مارکس لینے تک تھی. وہاں پہ جو ٹائم پہ پہنچ گیا اس کی حاضری لگے گی, جو ٹائم پہ نہیں پہنچا اس کی ایبسینٹ ہے. اس کو آگے پرابلم فیس کرنے پڑیں گے, اس کو پرابلم فیس نہیں کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو ٹاسک ملے گا یہ اپنی پوری اس کے اوپر محنت کرے گا, اور یہ اس کی عادت نہیں بنی ہوئی ہوگی محنت کرنے کی تو یہ اس میں محنت کم کرے گا. اسی طرح آگے آپ نے اپنا کوئی کاروبار شروع کیا, دکان کھول لی, دکان کوئی اپنا کاروبار شروع کر دیا. کاروبار بھی محنت مانگتا ہے. یہ صبح اٹھے گا, یہ بازار جائے گا, مارکیٹ جائے گا, اپنی شاپ پہ چلا جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں جتنی محنت کروں گا اتنا مجھے پھل ملے گا. یہ کیا کرے گا, اس نے اگر 2 ملازم رکھے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر یہ انحصار کرے گا. تو سکسیزفل کون ہوگا؟ سکسیزفل ہمیشہ محنتی بچہ رہے گا. اس کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے, یہ اس کے لیے چھوٹ ہی نہیں ہے. تو آپ نے آج سے یہ کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہ بچہ جو ذہین بچہ ہے یہ اگر محنت کے ساتھ ساتھ یا ذہانت کے ساتھ ساتھ اگر محنت بھی کرے, اگر اس کو یہ بھی ہو کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کا میں نے استعمال دنیا میں ہی کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سکسیزفل ہوگا, پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے. اگر اللہ نے آپ کو ذہنی صلاحیت دی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ محنتی بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ذہین بچہ محنتی نہیں ہوتا. اگر ذہین بچہ محنتی ہوگا تو پھر تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا. پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ 80% تک نہیں رہے گا, یہ تو جا سکتا ہے 95 تک, 99 تک. ابھی یہ جو ابھی ریسنٹلی رزلٹ آیا ہے بچوں کے 98 99 تک بھی آئے ہیں مارکس, 100% بھی آئے ہیں. تو یہ وہ بچہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے 95 تک جا سکتا ہے. یہ بچہ جو ہے یہ, لیکن اس کے لیے میرا آج کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ بچہ ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے کہ جی میں نے تو بڑی محنت کی اور میرے ساتھ فلاں ہے. فار ایگزامپل یہ زین ہے اور یہ علی ہے. زین کہے جی میں نے بڑی محنت کی تھی اور علی نے تو صرف کتاب کھولی تھی, علی کامیاب ہو گیا. تو بھائی زین آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, آپ کے لیے راستے کھلے ہیں. صرف یہ جو 80% مارکس نظر آ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے آپ نے جو اس کے اندر محنت کی ہے, جو آپ نے دن رات لگایا ہے, جو آپ اپنا جو کچھ دے سکتے تھے آپ نے دے دیا. آپ کو 80% کی شیپ میں جو نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کی دن رات کی محنت ہے, اس میں آپ کی شب و روز ہے. لیکن یہ جو ذہین بچہ ہے یہ اگر یہ چاہتا تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ کر سکتا تھا, یہ 95 لے سکتا تھا. لیکن اس نے انحصار کیا اسی پہ. یہ بچوں کی بہت, میں 25 سال سے میں پڑھا رہا ہوں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کتاب کھولتے ہیں یاد ہو جاتا ہے, ان کی پھر یہ عادت بن جاتی ہے کہ یار ہو تو جانا ہی ہے, میں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیسٹ تو ہو ہی جانا ہے, ٹیسٹ تو ہو ہی جانا ہے, آج دن میں پہلے سارا دن بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, دوسرا بچہ بیچارہ جو ہے وہ صبح سے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے, ہو سکتا ہے ٹیسٹ میں اس کے زیادہ نمبر آ جائیں, تو اس کی کیا عادت بن جائے گی, اس کی عادت بن جائے گی کہ محنت تو کرنی ہی نہیں ہے, اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, محنت کے بغیر بھی کامیابی مل جائے گی. تو اس لیے میرا یہ ہے کہ آپ کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں, محنت جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی. دیکھتے رہیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.